जनाब, क्या हाल है? जिंदगी मयारी ऐसन तरीके से खूबसूरत तरीके से बसर करने के लिए जिन औसाफ की ज़रूरत होती है वो अक्सर बयान होते रहते हैं। इन औसाफ में एक कलीदी हैसियत हासिल है तहम्मुल को यानी बर्दाश्त को, और इनकिसारी को यानी आजिज़ी को। मीर अनीस ने कहा था कि अनीस उम्र बसर कर दो खाकसारी में, कहें न ये कि ग़ुलाम अबू तुराब न था। ये शाइस्तगी, इनकिसारी और हिल्म किसी भी इंसान को दूसरों से बहुत बुलंद और नुमाया करने वाले औसाफ हैं। मीर अनीस एक जगह कहते हैं कि बदअसल तकब्बुर के सुखन कहते हैं अक्सर, जो साहिब जौहर हैं झुके रहते हैं अक्सर। झुकता कौन है? जिसमें इनकिसारी होती है। इनकिसारी आती है हिल्म से, बर्दाश्त से, यानी किसी सख्त या तल्ख बात को गवारा कर लेना। किसी की बात नागवार लगे तो उसे महसूस ना हो कि आपको बुरी लगी है। ये बर्दाश्त, तहम्मुल और ये इनकिसारी ही इंसान को दूसरों से मुमताज़ करते हैं। अमूमन नुमाया लोग, जिनकी लोग पैरवी करते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने खिलाफ की जाने वाली हर बात को ढंग से बर्दाश्त किया और तहम्मुल बरकरार रखते हुए हालात बेहतर बनाने पे तवज्जो दी। इसमें आप गांधी हैं, जिन्ना हैं, या नेल्सन मंडेला हैं, इब्राहिम लिंकन हैं, सब में ये बात मुश्तरक है। आज भी कई माशरे ऐसे हैं जो गैर मामूली सब्र व तहम्मुल की मिसाल है। मसलन जापान का माशरा तहम्मुल की नुमाया मिसाल है। चीन में भी आम आदमी मुश्किल हालात का खंदा पेशानी से सामना करते हुए अपने हिस्से का काम करता जाता है। यही जो है वो उनकी तरक्की का राज है। तो एक मुसन्निफ एफ.एल. ल्यूक्स ने लिखा है कि किसी ज़माने में चीन में एक ऐसा खानदान हुआ करता था जिसकी 9 नस्लों में सिर्फ वो लड़कियां खानदान से अलग हुई थीं जो ब्याह कर ससुराल गई थी। बाकी तमाम भाई भावजे सब एक जगह मिलकर, फिर उनकी औलादें एक जगह मिलकर रहते आए थे 9 नस्लों में। तो जब बादशाह को इस हकीकत का इल्म हुआ तो उसने जानने का इश्तियाक किया कि आखिर खानदान 9 नस्लों तक अपने आप को कैसे यकजा रख सका है। उसने एक पैगंबर भेजा, बादशाह का पैगाम खानदान के सरबराह को दिया और खानदान के सरबराह ने एक कागज़ मंगवाया और उस पर लिखा इनकिसारी और तहम्मुल। और ये एक वस्फ इंसान में पाया जाए तो बहुत सारे औसाफ की कमी पूरी हो जाती है। एक मिसाली इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसमें हिल्म होता है, नरमी होती है, क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, इनकिसारी होती है, तहम्मुल का मादा होता है, सब्र होता है यानी झेल जाना, सह लेना। ताकत इसका नाम नहीं है कि इंसान किसी को पछाड़ दे। अपने आप पे काबू रखने का नाम सब्र है। हकीकी ताकतवर वो है जो गुस्से की हालत में भी अपने आप को काबू में रखे, भिपर ना जाए, बेलगाम ना हो जाए। बादशाह अकबर, जिसका इंसाफ काफी मशहूर है, उसने ये कहा था अपने दरबारियों से और मसाहिबीन से कि अगर मैं कोई सख्त फैसला करूं, किसी को मौत की सजा दूं, ज्यादा सजा दूं, तो उस पर अमल दरामद मत करना। मुझसे फिर पूछना, हो सकता है मैंने गुस्से में कह दिया हो, और उसके बाद 2-3 रोज के बाद फिर पूछना। अगर मैं फिर भी वही फैसला करूं तो फिर भी अमल दरामद मत करना और 2 रोज ठहर जाना, और तीसरी मर्तबा फिर पूछना। अगर तीसरी मर्तबा भी मैं वही बात कहूं तो उसका मतलब ये होगा कि ये शख्स उसका हकदार है जो सजा उसे दी गई है, लेकिन ये ना हो कि गुस्से में, वक्ती जज्बात में किसी से ज्यादती कर बैठूं। अलबत्ता ऐसे लोग कम ही होते हैं जो ताकत के हामिल होने पर किसी नापसंदीदा बात को कबूल या बर्दाश्त कर लें, गुस्सा पी जाएं, अपने आप को बेअख्तियार और बेलगाम ना होने दें। और यही इनकिसार है, यही तहम्मुल है। और इसका एक वाज़ेह मतलब ये है कि अगर आपने अपनी बड़ाई दिखानी भी है तो अक्ल सलीम के दायरे से बाहर कदम न रखिए।
اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بولنا بھی نہیں چاہیے، کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ تصور غلط ہے۔ عمل کی دنیا میں ہم زندہ ہیں، بعض اوقات عمل کرنا پڑتا ہے، اقدام کرنا پڑتا ہے، بہت سارے مواقع پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ لازمی رد عمل دیا جائے۔ جہاں نہ سہنا لازم ہو وہاں ظلم سہنا، زیادتی سہنا اپنے آپ پر بھی ظلم ہے، اور فریق ثانی پر ظلم یوں کہ کوئی رد عمل ظاہر نہ کرنے کی صورت میں اسے مزید شہ ملتی ہے اور وہ بگڑتا جاتا ہے۔ تو کسی بھی سلیم الطبع انسان سے انکساری اور برداشت کی توقع ایسے معاملات میں رکھی جاتی ہے جن میں آپے سے باہر ہونا غیر فطری ہو، بلا جواز ہو، خلاف اخلاق ہو۔ اب آج کل تو ہمارے معاشرے میں لوگوں میں برداشت بالکل ختم ہی ہوتی جا رہی ہے، یا بہت چھوٹی سطح پر ہے۔ بات بات پر مشتعل ہو جانا ہمارا عمومی مزاج بن گیا ہے، اور بعض اوقات ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر بس چلے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، جبکہ ان کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم ایسی بہت سی باتوں پر جذباتی اور مشتعل ہو جاتے ہیں جنہیں بہت آسانی سے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ خاندانی معاملات میں، گھریلو معاملات میں، دفتری معاملات میں، دوستوں کے حلقے میں یا پڑوسیوں کے درمیان ہمارے رد عمل، ری ایکشنز اتنے شدید کیوں ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں آپ آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں، اور غیر ضروری رد عمل جو ہے وہ صورتحال کو مزید بگاڑتا ہے، بہتر نہیں کرتا۔ مزاج میں یہ اشتعال کیوں ہے؟ عاجزی کیوں نہیں ہے؟ اقبال نے کہا تھا، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ ہم بات بات پر بم کی طرح کیوں پھٹ پڑتے ہیں، بہت سے چھوٹے معاملات بھی نہیں نمٹا پاتے، اور ہمارے معاشرے میں یہ سوال یا اس قبیل کے دوسرے سوالات ہر اس شخص کو پریشان کرتے ہیں جو ڈھنگ سے جینا چاہتا ہو، جو برداشت سے جینا چاہتا ہو، جو دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت نہ کرنا چاہتا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول سے بہت کچھ غیر محسوس طریقے پر حاصل اور قبول کرتے رہتے ہیں، مگر پھر یہی خامیاں ہمارے مزاج کا حصہ بن کر ہمیں ڈھنگ سے سوچنے اور پورے شعور کے ساتھ عمل کرنے سے روکتی ہیں۔ تو ہمیں چوکنا رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں عمومی سطح پر کردار و مزاج کی جو خامیاں پائی جاتی ہیں یا جگہ بنا لیتی ہیں، وہ اس کے ہر فرد کو کسی نہ کسی حد تک متاثر کرتی ہیں۔ اور مثلاً اگر معاشرے میں بے اصولی ہو تو جو اصولوں کا پابند ہوتا ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، یا وہ پھر تنہا رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی، صبح آپ نکلے 4 آدمی بات بات پر دیکھا کہ وہ پھٹے پڑ رہے ہیں، تو 5ویں دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ پر بھی لازم ہے، ورنہ کوئی آپ کو سنجیدگی سے نہیں لے گا، یا لوگ سمجھیں گے کہ آپ اب نارمل ہیں، کچھ بولتے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی معاشرے کی خامیاں جانتے ہوئے بھی معاشرے جیسا ہو جانا یا دوسروں جیسا ہو جانا، یہ کردار اور مزاج کی ایک خامی ہے جسے ہمیں دور کرنا چاہیے، اور یہ خود بخود دور نہیں ہوتی، اس پہ آپ کو توجہ دینی ہوتی ہے، اسے پہچاننا ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے، پھر اسے ایک شعوری کوشش کے ذریعے دور کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی اچھا وصف انسان میں آسانی سے پیدا نہیں ہوتا، اسے پروان چڑھانا پڑتا ہے، اور بری عادت پڑ جائے تو بہت آسانی سے جان نہیں چھوڑتی، اس سے مستقل مقابلہ کر کے اسے گھر سے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ اسی طرح برداشت اور انکساری بھی ایسا ہی وصف ہے۔ اگر انسان طے کر لے کہ اسے انکسار سے کام لینا ہے اور دوسروں کو برداشت کرنا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی قوت برداشت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انکساری کے نام پہ لوگ آپ کے سر پہ چڑھ جائیں یا آپ تحمل کی وجہ سے سب کچھ برداشت کر لیں، ایسے تو کوئی بھی شخص معقول زندگی بسر نہیں کر سکتا، خاص طور پہ چند معاشروں میں۔ لیکن انکسار کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ناپسندیدہ بات یا فعل کو آپ نے دیکھا تو اس پر غصہ کرنے کے بجائے یا تعلقات قطع کرنے کے بجائے بات کریں،
معاملے کو درست کرنے کے حوالے سے کوئی تجویز پیش کریں، دوسرے کی بات بھی پوری توجہ سے سنیے، کیونکہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے اسی حالات میں انہی خیالات کے ساتھ تو وہی بات آپ کر رہے ہوتے۔ تو تحمل کیا ہے؟ تحمل یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی کے خلاف سامنے آنے والی بات کو سن کر جھیل لیا جائے، خندہ پیشانی سے اپنی رائے پیش کی جائے، تاکہ فریق ثانی کو اندازہ ہو کہ آپ کی رائے درست ہے یا اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ محض غصہ کرنے کی صورت میں خرابی کا دائرہ وسعت اختیار کرتا ہے۔ خاص طور پہ گھریلو، دفتری اور خاندانی امور میں برداشت سے بڑا کارگر وصف کوئی نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں تو رشتے بھی پنپتے ہیں، تعلقات بھی وسعت پاتے ہیں، قومیں بھی بنتی ہیں، معاشرے بھی بنتے ہیں، اور دوستی میں بھی تحمل ہی بنیادی شرط ہے۔ تو معاشرہ ہو، ماحول ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، آسودہ، خوش اور بالیدگی وہی معاشرہ، وہی ماحول پاتا ہے جس میں برداشت نمایاں ترین وصف ہو۔ انسان کو، معاشروں کو بہت سی خوبیاں بلندی سے ہمکنار کرتی ہیں، کامیابی دلاتی ہیں، مگر جو کچھ آپ کو برداشت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور وصف کے ذریعے کم ہی مل جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ میں اعتماد کے ساتھ انکساری ہو تو پھر ناقابل یقین حد تک آپ کو یہ پسندیدہ بناتے ہیں یہ وصف۔ تو آج ہمارے معاشرے کو کسی بھی دوسرے وصف سے زیادہ برداشت اور انکساری کی ضرورت ہے۔ سیلف امپورٹنس کی، اپنے آپ کو افلاطون، تیسمار خان سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، انکساری کی ضرورت ہے۔ افتخار عارف یاد آئے، عاجزی بخشی گئی تمکنت فقر کے ساتھ، دینے والے نے ہمیں کون سی دولت نہیں دی۔ ذرا سی مزے خلاف بات ہو اس پہ شدید رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بات سنبھالے نہ سنبھلے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا وصف ایسا ہوتا ہے جو ہمیں ہماری ذات کو بھی بکھرنے نہیں دیتا اور ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے، ہمارے کاروبار کو بھی بکھرنے نہیں دیتا۔ شکریہ۔